أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. سورۃ البقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی اور بتلایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی عذاب شدید کا ذکر فرمایا ہے جو اس قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں ایک طبقہ کل کافر منکروں کا تھا، دوسرا منافقین کا۔ دونوں کے کچھ حالات اور غلط کاریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین، مشرکین، منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ کی عبادت کی تاکید کی گئی اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی۔ پھر تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان پر ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، کل کافر اور منافق۔ ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ دادوں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے، کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا، عام طور پر ان پڑھ امی تھے، جسے عام اہل مکہ، قرآن میں ان کو امیین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے اور پہلی آسمانی کتاب و تورات، انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، لیکن پڑھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں بعض موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، ان کو یہود کہا جاتا تھا، اور بعض عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے، یہ نصارہ کہلاتے تھے۔ ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے۔ ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ راستے پر آ جائیں تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی بڑی توقع تھی۔ مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں ان لوگوں کی کثرت تھی۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی صورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین منافقین کے بیان کے بعد
اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو کر 123 آیات آخر پارہ تک انہی لوگوں سے خطاب ہے، جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا، پھر حق تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان کی بے راہی اور غلط کاری پر متنبہ کیا گیا اور صحیح راستے کی طرف دعوت دی گئی۔ تو ان میں سے پہلی 7 آیتوں میں اجمالی خطاب ہے، جن میں سے 3 میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے۔ اس کے بعد بڑی تفصیل سے ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ تفصیل خطاب کے شروع میں اور بالکل ختم پر پھر اہتمام کے لیے یا بنی اسرائیل فرما کر انہیں الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جن سے شروع کیا گیا تھا۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی، میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل لفظ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے سوا کسی اور نبی کے نام متعدد نہیں ہیں، صرف یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، یعقوب اور اسرائیل۔ قرآن میں اس جگہ ان کو بنی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ دوسرا نام اسرائیل کا استعمال کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ، اللہ کی عبادت گزار بندے کی اولاد ہے۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ تو آپ کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جو ان کے 11 یا غالباً 12 لڑکے ہیں، ان سے پھر بڑی بڑی خاندانیں بنی، بڑے بڑے قبیلے بنے، تو ان سب کو اولاد یعقوب یعنی اسرائیل، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو، میرے احسانات کو یاد کرو، اور محسن کے احسان کو مانو، شکر گزار بن جاؤ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، فرمایا کہ پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا تورات میں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا قَرْضًا حَسَنًا، یہاں تک۔ اس میں سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا، جن میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے داخل ہے۔ نماز، زکوٰۃ، صدقات بھی اس عہد میں شامل ہے، جس کا خلاصہ نبی علیہ السلام پر ایمان اور آپ کا مکمل اتباع ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کر دوں گا۔ تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو میں میرا جو عہد ہے پورا کروں گا، یعنی ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، ان کے گناہ معاف اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔
تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ اے بنی اسرائیل، تم میرا عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا پورا کرو تو میں اپنا عہد تمہاری مغفرت جنت کا پورا کر دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھ ہی سے ڈرو، عوام الناس سے نہ ڈرو، کہ ان کی منشا کے خلاف کلمہ حق کہیں گے تو وہ معتقد نہ رہیں گے، تمہاری آمدنی بند ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور کسی سے نہ ڈرو۔ اب یہاں پر تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور جب امت محمدیہ کو جب اسی کام کے لیے دعوت دی تو احسانات اور انعامات کے ذکر کے بغیر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا تعلق محسن منعم سے بلا واسطہ ہے۔ یہ محسن کو پہچان کر احسان کو پہچانتے ہیں، بخلاف دوسری امتوں کے کہ وہ احسانات کے ذریعہ محسن کو پہچانتے ہیں۔ تو اس آیات سے معلوم ہوا کہ عہد اور معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیات میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے، اوفو بالعقود، ایمان والو عقود کو پورا کیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والے کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام لوگوں کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہے اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا۔ اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ تو فرمایا عہد شکنی نہ کرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے ڈرتے رہو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور فرمایا کہ مان لو اسی کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، مصدقا لما معکم، جو سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم، اس پر ایمان لے آؤ، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس میں تحریفات کی گئی ہیں وہ خود تورات انجیل ہونے ہی سے خارج ہے، ان کی تصدیق سے اس سے لازم نہیں آتی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی انکار کریں گے، ان سب میں اول بانی انکار اور کفر کے تم ہوگے، اس لیے قیامت تک ان کے کفر انکار کا وبال تمہارے نام اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اول کافر، اول کافر منکر نہ بنو۔ جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے اس پر بھی گناہ کرنے والوں کا یا ثواب کرنے والوں کا گناہ یا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کافر ہونا خواہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں، بہرحال انتہائی ظلم اور جرم ہے۔ مگر اس آیات میں یہ فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا اس کا وبال جو اس پر پڑے گا پہلے کافر پر بھی اس کا وبال آئے گا۔
اسی طرح یہ پہلے کافر اپنے کفر کے علاوہ بعد کے لوگوں کے کفر کا سبب بن کر ان سب کے وبال کفر کا بھی ذمہ دار ٹھہرے گا اور اس کا ثواب چند در چند ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلا گناہ ہوں گے ان سب کا گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا اور اس شخص کو بھی۔ اسی طرح جو شخص دوسروں کے لیے کسی نیکی کا سبب بن جائے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب جیسا ان لوگوں کو ملے گا ایسا ہی اس شخص کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ قرآن کریم کے متعدد آیات اور نبی علیہ السلام کے متعدد احادیث میں یہ مضمون بار بار آیا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ لو میری آیاتوں پر مول تھوڑا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھ سے بچتے رہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کے اغراض کی خاطر اللہ کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں، تحریف کر کے ان کی مرضی کے مطابق، تو یہ فعل باجماع امت حرام ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیات صحیح بتلا کر یا پڑھا کر اس کی اجرت لینا کیسا ہے، تعلیم قرآن پر اجرت لینا کیسا ہے، تو وہ بے شک جائز ہے، اس کا تعلق آیات مذکورہ سے نہیں ہے، اور خود یہ مسئلہ اپنی جگہ قابل غور اور بحث ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت اور معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ فقہائے امت کا اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ جائز قرار دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے ائمہ منع فرماتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے قرآن کو ذریعہ کسب معاش کا بنانے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن متاخرین حنفیہ نے بھی جب ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے گزارا ملا کرتا تھا، اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فطور کے سبب ان معلمین کو عموماً کچھ نہیں ملتا، یا اگر اپنے معاش کے لیے محنت مزدوری تجارت وغیرہ میں لگ جائے تو بچوں کو تعلیم قرآن کا سلسلہ اکثر بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن بھر کا مشغلہ چاہتا ہے۔ اس لیے تعلیم قرآن پر تنخواہ لینے کو بضرورت جائز قرار دیا ہے، جیسے کہ صاحب ہدایہ نے بھی فرمایا کہ آج کل اسی پر فتویٰ دینا چاہیے کہ تعلیم قرآن پر اجرت تنخواہ لینا جائز ہے۔ صاحب ہدایہ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ زیر غور ہے، ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن پر اجرت لینا باتفاق جائز نہیں ہے۔ علامہ شامی نے در مختار کی شرح میں اور اپنے رسالہ شفاء العلیل میں بڑی تفصیل اور قوی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینے کو جن متاخرین فقہا نے جائز قرار دیا ہے اس کی علت دینی ضرورت ہے، جس میں خلل آنے سے دین کا پورا نظام مختل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ایسی ہی ضرورت کے مواقع میں محدود رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرانا یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ حرام ہے، کیونکہ اس پر کسی عام دینی ضرورت کا مدار نہیں ہے، اور اجرت لے کر پڑھنا حرام ہوا تو اس طرح پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گناہگار ہوئے، اور جب پڑھنے والے ہی کو کوئی ثواب نہ ملا تو میت کو کیا پہنچائے گا۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات پر فقہا کی بہت سی تصریحات تاج الشریعہ، عین شرح ہدایہ، بحر الرائق حاشیہ
خیر الدین وغیرہ نقل کی ہے۔ اور خیر الدین رملی کا یہ قول بھی نقل ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر ختم قرآن کرانا صحابہ، تابعین اور اسلاف امت سے کہیں منقول نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا میری آیتوں پر مول تھوڑا نہ لیا کر، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے بچتے رہو، میرے عذاب سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ تو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، حق بات کو چھپانا یا اس میں خلط ملط کرنا حرام ہے۔ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ ملا کر اس میں اس طرح پیش کرنا جس سے مخاطب مغالطے میں پڑ جائے، جائز نہیں ہے۔ اس طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔ اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں حق کو چھپانے سے پرہیز کرنے کا ایک بڑا تفصیلی واقعہ بھی جو ہے نقل کیا ہے۔ بہرحال حق بات کو نہیں چھپانا چاہیے اور نہ گواہی کو چھپانا چاہیے۔ اور یہ یہود میں یہ بیماریاں تھیں، یہ بیماریاں ان کے اندر زیادہ تھی، حق کو چھپانا، غلط پیش کرنا اور حق گواہی کو چھپانا۔ تو یہ ان کی بیماریاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، اور اس سے ان کو منع کیا گیا ہے اور ان کو دعوت الی الحق دی گئی ہے کہ آؤ حق کی طرف۔ یہ تمام اپنے غلط انکار کام جو تم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو اور اس قرآن پر، اس نبی آخر زمان پر ایمان لے آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ